ناصرآباد اے رونے والوں ہیں یہ گھڑی شور و شین کی تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی کوفے سے آئے پہنے جو سجاد بیڑیاں لاش حسین دیکھ کے آنسو ہوئے رواں ہاتھوں کو جوڑ کر کیا بیمار نے بیان بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈوں کہاں کہاں کیسے کفن دوں لاش کو غربت نصیب ہو بابا میں آج تم سے زیادہ غریب ہوں بابا میں آج تم سے زیادہ غریب ہوں رو کر بنی اسد کے قبیلے کو دی صدا لاش حسین مل کے اکٹھا کرو ذرا اترے لحد میں شاہ کی بیمار کربلا بولے پڑھوں میں کس طرح تلقین یا خدا رخ کیسے سوئے کعبہ ہو زہرا کے چین کا اور سر ہی نہیں یہاں میرے بابا حسین کا سر ہی نہیں یہاں میرے بابا حسین کا جتنے بھی ٹکڑے مل سکے سب چون لیے گئے آہستہ سے لحد میں وہ بیمار نے رکھے سینے پہ ہاتھ رکھ جو بیٹے نے باپ کے حالت پہ بابا جان کی سجاد رو پڑے بولے کہ یاد آتی ہے اس وقت دادی جان اور توڑی ہے اس طرح میرے بابا کی پسلیاں توڑی ہے اس طرح میرے بابا کی پسلیاں لوٹی ہے ایسے لاش غریب الدیار کی گھوڑوں سے پہلے لاش کی پامال کی گئی پھر کرتا اور امامہ ابا لے گیا کوئی یہی نہیں تو صرف انگوٹھی نہیں ملی ارے بے احترام کی ہے یوں زہرا کے چین کی
حسین کی، تیروں سے سارا جسم ہے ہائے بھرا ہوا، پہلو پہ بابا جان کے نیزہ گڑا ہوا، اور تیرا جگہوں سے ان کا گلا ہے کٹا ہوا، ہے تن یہاں پہ سر وہاں خون سے بھرا ہوا، سر دیکھ کر یقین ہے میرے خاندان کو، مارا ہے پتھروں سے میرے بابا جان کو، پوچھا کسی نے مولا برابر میں کون ہے، شبیر اس کے سینے پہ کیوں ہاتھ ہے رکھے، لگتا ہے ان کو پیار تھا اس نوجوان سے، اکبر کا نام لیتے ہوئے سجاد رو پڑے، بولے کہ ہاتھ سینے پہ، بولے کہ ہاتھ سینے پہ یوں ہے رکھا ہوا، ہے بیٹے کے کلیجے میں نیزہ لگا ہوا، سجاد کربلا کے وہ منظر عجیب تھے، فرحان آ رہی تھی یہ آواز قبر سے، ملوا دو بیٹا پھر ذرا عباس سے مجھے، بولی کہ آخری یہ میری بات مان لے، عابد پکارے اے دلے احساس آئیے، مٹی لحد پہ ڈالنے عباس آئیے، مٹی لحد پہ ڈالنے عباس آئیے۔ نعرے صلوات۔ میں خانہ کوثر کا شرابی ہوں، میں خانہ کوثر کا شرابی ہوں، میں کیا قبر کا خواب ترابی ہوں، میں کیا قبر کا خواب ترابی ہوں، میں کہتی ہے اے چشم خوش رکھیو نہ مجھے، کہتی اے چشم خوش رکھیو نہ مجھے، اے اہل نظر مردوں میں آبی ہوں میں، اے اہل نظر مردوں میں آبی ہوں میں۔ نعرہ صلوات۔ شاخ یہ شراب حوض کوثر حیدر، شاخ یہ شراب حوض کوثر حیدر، حامی حیدر شبی محشر، حامی حیدر شبی محشر، پوچھے جو کوئی کون ہے آقا تیرا، پوچھے جو کوئی کون ہے آقا تیرا، میں قبر سے کہ چلاؤں کہ حیدر حیدر حیدر، میں قبر سے کہ چلاؤں کہ حیدر حیدر حیدر۔ نعرہ صلوات۔ مولود حرم زینت کا شانہ بنا ہے، مولود حرم زینت کا شانہ بنا ہے، آنے کو نیا
جلدی. ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادے ابیت محل جائے تکیر و لگا فین دوائے کل امین و امین سینجلی. بے عظمت کا یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد، بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی تبارک بکتابہ الکریم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. صلوات پڑھ کر عزیزان ایمان، بزرگان ملت، برادران عزیز، محترم لائق سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار، ردائے زہرا کے غمخوار اور حسین مظلوم کربلا کے سوگوار، خدا کے فضل و کرم، چہارتہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا اور مرشد آباد کے بہترین نوجوان ہم سن اور کم سن کا ساتھ بزرگوں کی دعائیں، جب یہ سب ایک جگہ جمع ہو جائے تو آج انجمن پنجتنی کے سہ روزہ مجالس کی آخری مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو شاد رکھے، خدا آپ کو آباد رکھے. کیونکہ 2 دن آپ کی بستی میں اور ہوں، ایک کل کا پروگرام اور پھر پرسوں برادر عزیز محترم جناب ظفر صاحب کی والدہ کی برسی عزاخانہ ابو طالب میں خطاب ہوگا صبح میں. کوشش ہوگی کہ جتنے دیر کی بھی مجلس پڑھوں بطور اصلاح پڑھوں، کیونکہ میرے سامنے جوان کا بھی مجمع ہے، ہم سن کا بھی مجمع ہے، کم سن کا بھی مجمع ہے، اور میرے لیے باعث شرف ہے کہ میرے سامنے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دائم و قائم رکھے. ایک بار ہمارے بزرگوں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. دیکھیے آج میرے پاس بالکل زیادہ وقت نہیں ہے، یہ میری بدقسمتی سمجھیے یا اسے جو سمجھیے کہ ایک عرصے کے بعد آپ کے دیار محبت میں حاضر کا شرف حاصل ہوا تھا اور وقت بالکل تنگ ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ کم وقتوں میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچا سکوں، کیونکہ 40-45 منٹ کا وقت ہے میرے پاس اور بہت جلدی جلدی باتیں بھی آپ تک پہنچانی ہیں. مومنین سے گزارش ہوگی کہ پہلے ہی سے اگر آگے آگے بیٹھ جائیں گے تو بعد والوں کو جگہ مل جائے گی. ایک بار سلوات پڑھتے ہوئے جوان آگے بعد والوں کو جوانوں سے گزارش ہوگی کہ وہ بزرگ کو اپنی جگہ چھوڑ بھیا. ایک اور سلوات پڑھے پر محمد والے.
اپنی محکم کتاب، اپنی مضبوط کتاب، جس کے لیے ارشاد رب العزت ہوا کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اسے تا قیامت تک باقی رکھنے والے ہیں۔ آج یقین مانیے میرے پاس تمہید کے لیے وقت نہیں ہے کہ میں تمہید سے گزروں، کیونکہ جب اتنا اچھا مجمع ہو اور بولتے ہوئے مومنین ہوں تو وہاں تمہید معنی نہیں رکھتی، بلکہ سیدھے آغاز مجلس ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم اپنی محکم کتاب، اپنی مضبوط کتاب، اور ایک ایسی کتاب کہ جس کے لیے اللہ نے خود گارنٹی لی اور کہا ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اسے تا قیامت تک باقی رکھنے والے ہیں، اس میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بکھر جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم نے کہا پروردگار کس کتاب کے لیے کہہ رہا ہے؟ کب قرآن مجید کے لیے کہہ رہا ہوں، وہی کتاب کہ جس کے لیے اللہ نے چیلنج کر دیا، اگر تمہیں ذرہ برابر بھی قرآن مجید میں شک ہونا تو تم ایسا کرو قرآن کا جواب لے کر آؤ۔ ہم جانتے تھے کہ تم قرآن کا جواب نہیں لا سکتے، ہے نا، تو تم ایسا کرو ایک سورے کا جواب لے کر آؤ، بہت جلدی جلدی منزل تک گزرنا ہے، ایک سورے کا جواب لاؤ۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم تمہاری حیثیت جانتے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں، تمہاری بساط جانتے ہیں، تم نہ قرآن کا جواب لا سکتے ہو، مجلس سننی ہے اور گھروں تک لے کے جانا ہے، تم نہ قرآن کا جواب لا سکتے ہو نہ سورے کا جواب لا سکتے ہو۔ اچھا چلو اپنی اوقات کے حساب سے قرآن مجید کے سب سے چھوٹے سورے کی سب سے پہلی آیت کا جواب لاؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تم کوثر کا جواب لے کر آؤ اور قرآن کا جواب لے کر آؤ۔ اب بھی نہ سمجھے، بات پہنچ گئی، مجلس کا پہلا جملہ ہے اور مجلس گھر تک لے کے جانی ہے، الگ زاویے کا خطابت کرنے کا عادی ہوں۔ قرآن ایک نہیں ہے، اہل بیت سے پوچھا گیا مولا، وہ تو کہو بیچ میں مولا آ گئے، ورنہ ہم قرآن کے پاروں میں ڈھونڈتے رہتے کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، بکھر جاتا، ٹکڑے ہو جاتا۔ کسی نے امام سے پوچھا مولا قرآن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ نازل کر دوں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، بکھر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کہا کہ یہ قرآن کے لیے ہے، مگر یاد رکھنا قرآن ایک نہیں ہے، قرآن دو ہے، ایک چپ قرآن، ایک بولتا ہوا قرآن، ایک خاموش قرآن، ایک بولتا ہوا قرآن۔ یاد رکھنا علی عباس، ہم دونوں قرآن میں معجزہ رکھیں گے، اگر اس قرآن سے شفا ملے گا تو اس قرآن سے بھی شفا ملے گا، اگر اس قرآن سے اولاد ملے گی تو اس قرآن سے بھی اولاد ملے گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دونوں قرآن میں معجزہ رکھا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ چپ قرآن کی تحریر میں قیامت ہے، بولتے ہوئے قرآن کی تقریر میں قیامت ہے۔ جب بولنے لگی قرآن تو اندھے صحابی نے کہا نا کیا قیامت آ گئی؟ بہت جلدی جلدی وقت نہیں ہے میرے پاس، کیا رضا بھائی کہا نا اندھے صحابی نے کیا قیامت آ گئی؟ علی بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن دونوں ہیں، اہل بیت بھی قرآن ہے، قرآن بھی قرآن ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ چپ قرآن ہے، وہ بولتا ہوا قرآن ہے، بس دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، بس یہ خاموش قرآن ہے، وہ بولتا ہوا قرآن ہے۔ اب پہنچیے گا، اللہ کہہ رہا ہے اگر نازل کر دوں نا تو ریزہ ریزہ ہو جائے، بکھر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اگر تمہیں قرآن میں شک ہو تو تم جواب لے کر آؤ۔ اچھا تم جواب نہیں لا سکتے تو قرآن مجید کے سب سے چھوٹے سورے کا جواب لاؤ، سب سے چھوٹے سورے کا جواب لاؤ۔ اب بھی نہ پہنچا مسلمان تو کیا کرے؟ اللہ کہہ رہا ہے سب سے چھوٹے سورے کا جواب لاؤ، اسی لیے حسین نے آخری میں گہوارے سے سب سے چھوٹا جھولے سے قرآن اٹھایا، دنیا کے سامنے لے کر آئے اور بتایا تم میرا جواب نہیں لا سکتے، کم سے کم اصغر کا جواب لے کر آؤ۔ حسین نے دنیا کو دکھایا تم کسی چیز کا جواب نہیں لا سکتے، کل لے کر آؤ۔ پوچھا گیا کیسے جواب لایا جائے گا؟ فرمایا دیکھو ہم خانہ کعبہ کی پیشانی پہ ٹانگ دیتے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا جواب لے کر آؤ۔ اچھا امام سے پوچھا مولا قرآن کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ بکھر جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، مگر مولا ہمارے گھر میں قرآن ہے۔ جملہ پہنچنا چاہیے، اس آغاز مجلس ہے،
اور الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کے گھر میں قرآن مجید ہوگی، ہے نا؟ مجلس کے بعد جاؤ چھت پہ لے جا کے رکھ دو اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیا چھت ہلی، دیوار ہلی، کھڑکیاں ہلی؟ ارے ہوا نہ چلے تو پنہ نہ ہلے۔ میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، ہے نا؟ اگر قرآن سمجھ میں آ جائے تو چہرے پہ دکھنا بھی ہے اور قرآن کے فضائل میں ہاتھ اٹھنا بھی ہے۔ توجہ فرما رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دکھنا بھی ہے چہرے پر قرآن، اور قرآن کو سلامی دینا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر۔ کہ قرآن لے جا کے چھتوں پہ رکھ دو، کہیں گے مولانا نہ قرآن مجید ہلی، نہ چھت ہلا، نہ بام ہلے، نہ دیوار ہلی۔ تو ہم نے کہا پھر اللہ کس قرآن کے لیے کہہ رہا ہے؟ اگر نازل کر دوں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اللہ جانے کہاں ہے، بکھر جائے۔ جوانوں آمادہ رہنا، بکھر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ آواز آئی تجھے نہیں پتا قرآن ایک نہیں ہے، قرآن دو ہیں۔ جب میں نے کہہ دیا کہ قرآن مجید آئے گا تو دیوار ہٹے گی، اللہ جانے۔ میں نے کہا نا چہرے پہ دیکھنا بھی چاہیے، پہنچانا بھی چاہیے۔ کہ نازل ہے نا، جب لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نازل کر دیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، بکھر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا، بس اتنا سمجھ لو ہم دعویٰ کر سکتے ہیں دلیل اہل بیت بنیں گے۔ نہیں، اللہ نے کہا شیطان سے تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کائنات کے امیر کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا، مولا اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تو ہاتھ نہیں رکھتا۔ مولا نے مسکرا کے کہا کس نے کہا کہ وہ ہاتھ نہیں رکھتا؟ بس اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، کہا یہی تو وہ دو ہاتھ تھے جو آدم کے پتلے بنا رہے تھے۔ نہیں، مجلس پہنچنی ہے، مجلس سمجھنی ہے کہ اللہ دعویٰ کر رہا ہے، دلیل نہیں بن سکتا۔ دعویٰ کر رہا ہے، دعوے میں دم نہیں ہوتا جب تک دلیل نہ ہو۔ میں ممبر سے کچھ بھی پڑھ دوں دم نہیں ہے جب تک دلیل نہ ہو۔ کہ دلیل کے بغیر یہ قوم نہیں مانتی۔ اللہ کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑ پہ نازل کر دیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، بکھر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، دیوار اپنی جگہ سے ہٹ جائے، دیوار اپنی جگہ سے پھٹ جائے۔ ارے کیا کہہ رہا ہو؟ کہ قرآن مجید جب آئے سمجھ میں تب بولنا ہے اور آل محمد تک پہنچنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر قرآن نازل ہو جائے نا تو ریزہ ریزہ ہو جائے، بکھر جائے، ہٹ جائے، پھٹ جائے۔ ہم نے دیکھا 13 رجب کی رات آئی، فاطمہ بنت اسد خرامہ خرامہ ٹہلتی ہوئی دیوار کعبہ کے قریب آئی۔ جیسے ہی بی بی قریب آئی، دیوار نے قرآن دیکھا، دیوار ہٹی۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں؟ دیوار ہٹی۔ ایمانداری سے بتاؤ نا، جب قرآن آیا ہٹی، ہٹی کہ نہیں ہٹی؟ اچھا یہ رجب کا مہینہ بھی عجب مہینہ ہے، پتہ ہے؟ مومن کے لیے رجب ہے، منافق کے لیے غضب ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ رجب کا مہینہ بھی عجب مہینہ ہے۔ مومن کے لیے رجب ہے، منافق کے لیے غضب ہے۔ جب اللہ کا تہا، جب یاسین، جب مزمل، پیچھے والوں آمدہ رہنا، جب اللہ کا تہا، جب یاسین، جب مزمل، جب مدثر، جب سراج، جب حبیب، جب منیر، جب اللہ کا تہا جب آسمان پہ پہنچا تو آواز مشیت آئی، میرے نبی ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی، میرے نبی اور قریب آؤ، میرے نبی اور قریب آؤ، میرے نبی اور قریب آؤ۔ جب حجاب غیبت کے قریب پہنچ گیا اللہ کا تہا تو آواز مشیت آئی، میرے نبی تو آیا بھی ہے تو رجب کے مہینے میں، میرے تہا تو آیا بھی ہے تو رجب کے مہینے میں۔ ذرا آسان کرو مجلس کو، میرے تہا تو آیا بھی ہے تو رجب کے مہینے میں۔ یہ رجب کا مہینہ بھی عجب مہینہ ہے۔ عرش پہ میں مناؤں تو میرا رجب ہے، فرش پہ تو منا لے تو تیرا رجب ہے۔
میرے نبی تو آیا بھی ہے تو رجب کے مہینے میں، اور رجب کی اتنی عظمت ہے کہ عرش پہ میں مناؤں تو میرا رجب ہے، فرش پہ تو منا لے تیرا رجب۔ ارے لفظوں کا تو ذائقہ اٹھاؤ مرشد آباد والو، عرش پہ میں مناؤں تو میرا رجب ہے، فرش پہ تو منا لے تو تیرا رجب ہے۔ میرے نبی یہ مہینہ بھی بڑا عجیب مہینہ ہے، تو آیا ہے رجب کے مہینے میں، اور ہم نے دکھایا نا دنیا والوں کو کہ جب قرآن مجید آئے نازل ہو جائے تو دیوار ہٹتی بھی ہے۔ کائنات کی عظیم ماں، یہ خراب ہو گیا کیا؟ کائنات کی عظیم ماں، بس ادھر توجہ رکھیے گا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ بہرحال کائنات کی عظیم ماں کائنات کو عظیم تحفہ دینے جا رہی ہے، اور تحفہ بھی کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ پتا ہے تحفہ کیا ہے؟ اب میں نے علی ولی اللہ کہہ دیا تو معاملہ بڑا ڈیمیج ہو گیا، پتا ہے اب بعد میں لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھا اخباری مولانا آیا تھا، ملنگی مولانا آیا تھا، دیکھا پہلے ہوتی تھی علی ولی اللہ نسلوں کی جانچ، علی ولی اللہ نہیں ہے، ڈی این اے ہے۔ ہم علی ولی اللہ کا نعرہ لگا کے پہچان لیتے ہیں، شجرہ کھلا ہوا ہے یا شجرہ کھلا ہوا ہے؟ اب ہم نے جیسے ہی بھائی صاحب کہا نا علی ولی اللہ، تو اب لوگ کہیں گے دیکھا اخباری مولانا آ گیا، ملنگی مولانا آ گیا۔ اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اخباری کہتے کسے ہیں۔ مولا نے منع کیا ہے بے وقوف دوست مت بناؤ، یہ کہنے والے جو ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ اخباری کہتے ہیں سستانی صاحب کو، ارے کیا کہہ رہا ہو، اخباری کہتے ہیں خامنائی صاحب کو، اخباری اسے کہتے ہیں کہ جو آل محمد کے در سے آیتوں سے مقصد نکال لے۔ ارے بے وقوف، محلے میں گھومنے والوں، گلیوں میں بے وقوف، اوپر سے چالاک دکھنے والوں، اخباری کہہ کے بڑا سند مت دو مجھے۔ جو چھوٹا موٹا نرسری پاس کر لے اسے میٹرک کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ میں تقلید میں ہوں، ہے نا، اور ابھی اس مرحلے پہ نہیں آیا انسان کہ قرآن اور حدیث سے، پتہ ہے اخباری کسے کہتے ہیں؟ جو 50 سال کسی ایک کتابوں پہ محنت کرے۔ یہاں پتہ چلا 5 دن میں نے کتاب پڑھی نہیں، صرف اس لیے واضح کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، ہے نا، کہ اب میں نے علی ولی اللہ کہہ دیا ہے تو لوگ کہیں گے دیکھا میں کہتا تھا نا کہ وہ اخباری مولانا ہے۔ ابے اخباری کو تم بلا ہی نہیں سکتے ہو، وہ مرجع عالی قدر ہیں۔ یہ بے وقوفوں کے چکر میں مت پڑو، تقلید تو تمہیں کرنا ہی ہے۔ تقلید کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا، بات مان رہے ہو تب بھی تقلید، نہیں مان رہے ہو تب بھی تقلید۔ اب چاہے تو عالم کی تقلید کر لو، چاہے تو جاہل کی تقلید کر لو۔ ایک صلوات پڑھو نا بر محمد والے۔ تو میں نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے، کیونکہ پتہ ہے اب ہمارے یہاں قوم میں ضدی لوگ پیدا ہو گئے ہیں، جو صحیح سے کچھ نہیں کر پاتے، وہ صرف اور صرف دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ پتہ ہے مرشد آباد والوں، کچھ لوگ مثل ہوائی چپل ہوتے ہیں، جو رہتے تو ساتھ میں ہیں مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، جب سمجھو تب بولنا۔ ہوائی چپل پہنتے ہو نا پانی گزرنے کے لیے نالے کے پاس سے، تو لگتا ہے کہ بالکل بچائے گا مجھے نالے کے پانی سے، مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتا رہتا ہے، دامن داغدار کرتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ضد پنے میں مت رہو، کیونکہ جن کی ماں ضدی ہوتی ہے نا ان کے بچے ضدی بن جاتے ہیں۔
زبردستی کا انگلی اٹھائے ہوئے ہیں، فلاں آدمی اخباری ہے، فلاں آدمی ملنگی ہے، نہ ہونے والا بھی ہو جائے گا کہ چل بھائی تیری چکر میں تو کہہ رہا ہے تو میں ہو جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے للہ اس طریقے کا مہم بالکل مت چھیڑو۔ پتہ ہے نہ تمہارا خون الگ ہے نہ اس کا خون الگ ہے، تم دونوں کے خون کے گروپ کا نام ہے حسین۔ کسی پہ زبردستی انگلی اٹھانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اگر کسی پہ انگلی اٹھا رہے ہو تو یاد رکھنا ایک انگلی اس کی طرف ہے، باقی کی ساری انگلی اپنی طرف ہے۔ تو گزارش ہوگی، ٹھیک ہے، تو کائنات کو کون دینے آ رہا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی ماں کائنات کو سب سے بڑا تحفہ دینے آ رہی ہے۔ اچھا تحفہ بھی کیسا دینے آ رہی ہے؟ علی ولی اللہ کا تحفہ، کیونکہ یاد رکھیے گا سب سے مشکل سے علی ولی اللہ پھیلا ہے۔ لوگوں نے لا الہ الا اللہ مان لیا تھا، محمد رسول اللہ مان لیا تھا، مگر علی ولی اللہ نہیں مانا تھا۔ نہیں اب بھی نہیں، آپ بھی نہیں سمجھے۔ آپ علی ولی اللہ ماننے کے لیے ماں کا شریف ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ کو دلیل دے رہا ہوں، دلیل کے بعد آغاز مجلس ہو جائے گی۔ ایک شخص رسول کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں سفر میں رہتا ہوں، مجھے شک ہے کہ یہ اولاد میری نہیں۔ نبی نے کہا کرنا کیا ہے؟ کہا مجھے یقین دلائیے کہ اولاد میری ہے یا نہیں ہے۔ نبی نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جا، ابھی پتا چل جائے گا کہ اولاد تیری ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کے کھڑا رہا، جیسے ہی کھڑا رہا تو دیکھا کہ ایک سائیڈ سے دائیں سائیڈ سے امام حسن آئے، بائیں سائیڈ سے امام حسین آئے۔ جیسے ہی اماموں کو آتا دیکھا بچے ادھر سے بھی کھڑے ہوئے، اللہ جانے آپ کہاں ہیں، بچے ادھر سے بھی کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے امام کو سلام کیا، رسول نے کہا کہ جا اولاد تیری ہے۔ اللہ جانے مجمع کہاں ہے، کہا اولاد تیری ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ ابھی کوئی معاملہ تو سامنے آیا ہی نہیں، آپ نے بتایا ہی نہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں اپنایا اور بتا دیا کہ اولاد تیری ہے۔ نبی نے فرمایا دیکھا نہیں، جیسے ہی کوئی امام آتا ہے تو شریف قطرہ اٹھ جاتا ہے، شریف قطرہ تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے، شریف قطرہ سلام کرتا ہے، شریف قطرہ سلام کرتا ہے۔ اس نے امام کو سلام کیا، اس کا مطلب ہے کہ اولاد تیری ہے، اولاد تیری ہے، اولاد تیری ہے، اولاد تیری ہے۔ اب بھی ہم سے پوچھتے ہو کہ یہ کہتے ہو مولا جب ظہور کیجئے گا تو ہمارے اصحاب میں شمار کیجئے گا، اپنے انصار میں شمار کیجئے گا، مر جاؤ گے تو کیسے نکلو گے؟ اب بھی نہ سمجھے، رسول نے بتایا ارے شریف قطرے کی خاصیت ہے جب امام آواز دیتا ہے تو شریف قطرہ قبروں سے نکلتا ہے۔ مومنین سے گزارش ہوگی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، کافی تعداد میں مجمع ہے۔ تھوڑا تھوڑا آپ آگے تشریف لیں، کافی تعداد میں جگہ ہے، لوگ باہر سے اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک بار حیدری اور محمد والے محمد بلندر سلامات۔ یہاں پہ ایک آدمی جگہ لینے گئے، جلدی جلدی آپ آ جائیں گے تو باہر کے لوگوں کو ایک اور صلوات پڑھیے بر محمد والے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، مائک سے کرو جلدی۔ رکھیں، آپ کو شاد رکھیں، آپ آباد رکھیں۔ بہت سخت موضوع پہ آپ بول رہے ہیں، مولا آپ کو خوش رکھے کا مطلب سمجھ میں آئی بات؟ جب حلال خون ہوتا ہے نا تو امام کے آنے پہ اڑ جاتا ہے، اب وہ چاہے زمین کے اوپر ہو چاہے زمین کے نیچے ہو،
جب امام آواز دے گا تو قبروں سے پکاریں گے، آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری، ہے نا؟ توجہ ہے آپ کی؟ کا مطلب یہ امام ہے، جب امام آتا ہے نا تو حلال خون تڑپ جاتا ہے، بولنے لگتا ہے، حلال خون اچھل جاتا ہے، کیونکہ یہ علی کی شرافت ہے، یہ علی کی طہارت ہے۔ کائنات کو ایک شیر دینے جا رہی ہے، ایک بیٹا دینے جا رہی ہے۔ کون دینے جا رہا ہے؟ ایک ماں دینے جا رہی ہے۔ اور یاد رکھنا، علی کل بھی علی تھا، میرا علی آج بھی علی ہے۔ منبروں سے علی پڑھو، کیونکہ منحوسوں کی اولاد نے 40 سے 70 سال تک جمعے میں علی کو غلط بولا ہے۔ آج وقت تمہارا ہے، تم علی پڑھ کر دنیا کو دکھاؤ کہ علی کہتے کسے ہیں۔ پتہ ہے علی کسے کہتے ہیں؟ میرے مولا کے سامنے بہادروں میں کوئی نہ ٹکا، میرے مولا کے سامنے سخاوت میں کوئی نہ ٹکا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ سخاوت کا عالم ایسا کہ آنے والا کہہ رہا ہے مولا روٹی، واقعہ سنا ہے، نیا طریقہ سے سنو۔ مولا روٹی، امام نے کہا قمبر روٹی، کا مولا گٹھری میں، کا گٹھری دو۔ دیکھ رہے ہیں علی جب دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے، سوچتا نہیں ہے، جیسے ہم سوچتے ہیں نا ویسے سوچتا نہیں ہے علی۔ کا گٹھری دو، کا مولا گٹھری اونٹ پر ہے، کا اونٹ دے دو۔ ارے اپنا بولو گے تو کب بولو گے؟ علی کی ثقافت ہے، اونٹ دے دو۔ پوچھنے والے نے کہا مولا اونٹ قطار میں، کا قطار دے دو۔ قمبر نے اونٹوں کی مہار چھوڑی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج علی کہہ دے قمبر سمیت دے دو، کیونکہ آج علی کی ثقافت عروج پر ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج علی کیا کہیں روز بھائی قمبر سمیت دے دو۔ کسی نے قمبر سے کہا تھا قمبر تو علی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا، تیرا نام تو فتح تھا نا، تو 70,000 لوگوں کا، سپاہیوں کا سالار تھا نا، تو غلامی کر رہا ہے علی کی۔ قمبر نے ماتھے سے پسینہ پوچھ کے کہا اسی میں تو قمبر کی فضیلت ہے کہ وہ علی جیسے بادشاہ کا غلام ہے، ورنہ میرے پاس ہے کیا، کچھ نہیں ہے۔ ایک شخص مولا کے پاس آیا، سخاوت سنیے اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ آیا مولا کے پاس، مولا مجھے فلاں قرض ادا کرنا ہے۔ ہم ہوتے تو آج کے زمانے میں آدھار کارڈ مانگتے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے نا، پہچان مانگتے، کہاں کا ہے، دینا ہو نہ دینا ہو، مگر 200 باتیں پوچھتے۔ اور اللہ نہ کرے کوئی نیتا دے دیتا تو کوشش کرتا میڈیا والا بھی آ جائے، کوشش یہی ہوتی کہ میڈیا والا بھی آ جائے، پیپر میں بھی چھپ جائے، ٹیلی ویژن پہ بھی دکھ جائے بھیا۔ تو اللہ نہ کرے کہ سب سے مانگ لو مگر نیتا سے مت مانگیو، یہ مشورہ دے کے جا رہا ہوں۔ اور ہر طریقے کا نیتا بھی ویسا نہیں ہوتا ہے، کہیں بعد میں کوئی نیتا نہ آ جائے، توجہ رکھیے گا، تو اپنے آپ کو بھی بچا کے مجھے نکل جانا ہے۔ تو کہا مطلب مولا کے پاس آیا، مولا میرا قرض ہے مجھے ادا کرنا ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ بیٹھے تھے، مولا ایک اینٹا اٹھایا، اٹھانے کے بعد اسے دے دیا، وہ سونا بن گیا۔ جانتے ہیں خودداری، دیکھیے خودداری کسے کہتے ہیں۔ اس نے توڑا، پھر توڑا، پھر توڑا، اتنے ہی لیا جتنے میں قرض ادا ہو جاتا۔ ارے علی کا شیعہ، پہچانو نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے توڑ کے جیسے ہی زمین پہ پھینکا نا، وہ مٹی بن گیا۔ مولا نے کہا جملہ سننا ہے اور علی کو نعرہ لگا کے سلامی دینی ہے۔ اس نے کہا مولا آپ نے اتنا دے دیا، مجھے ضرورت ہی نہیں تھی۔ مولا نے مسکرا کے کہا تو لے لیتا، کل کام آ جاتا، پرسوں کام آ جاتا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، علی کے قدموں کو چوما، چومنے کے بعد کہا مولا کل کا وہ سوچے جس کے پاس علی جیسا امام نہ ہو۔ مل کے بولو نا آج۔ مولا کل کی وہ سوچے جس کے پاس علی جیسا امام نہ ہو۔ مولا نے بتایا میں دے رہا ہوں، اور آنے والا ایک اور بھی آیا تھا جس نے لیا تھا،
آئے مولا میں غریب ہوں، امام نے دیا تھا، تیسری بار پھر آئے تھے اور آنے کے بعد کہا تھا مولا کب تک آپ بناتے رہو گے اور کب تک آتا رہوں گا، مولا ایسا کیجئے کہ بنانے کا طریقہ بتا دیجئے. تو امام نے اسے کہا تھا، وہ پورا آپ کو واقعہ معلوم ہے. امام نے فرمایا تاثیر ضروری ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، ہے نا، تاثیر ضروری ہے. کہا تاثیر کیسے ملے گی؟ تاثیر اب ملے گی جب ہم اپنے علماء حقہ کے پاس جائیں گے. اس عالم کے پاس نہیں جو بیوہ کے نام پہ گھر بنا لے، اس عالم کے پاس نہیں جو یتیموں کا مال کھا جائے. کون سا عالم؟ وہ عالم جو اپنا پیٹ کھا کے پڑوسی کو کھلا دے. عالم ہوگا کیسا؟ کب سنو، جب بات عالم کی آ گئی ہے تو مجلس تمام ہو جائے گی. بس یہیں سے زبان میں تاثیر ضروری ہے. اور تاثیر کیسے بنے گی؟ جب گھر کا ماحول اچھا بنے گا. جب بچوں کے سامنے بیویوں کو گالی دو گے، بیوی پہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو بچہ تو دیکھ رہا ہے نا. ماحول اچھا بننا چاہیے. گھر کا ماحول اچھا بناؤ تو بیٹا بڑے ہو کر ایماندار بنے گا. کیونکہ اپنے بچوں کو تو سب سے پہلے ہم ہی نے خراب کرتے ہیں. خراب پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا چچا، ایک بیل بجی اور بیل بھی بہت اچھی آواز تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی پیاری آواز بجی نا. تو میں نے کہا ماشاء اللہ کیا مومن آدمی کا گھر ہے. مگر تھوڑی دیر میں مومن نکل گیا. بچہ آیا، ابو جان فلاں آدمی آیا ہے بلا رہا ہے. ابو جان نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہہ دو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. میں نے مسکرا کے کہا کہ آپ پھر کون ہیں؟ یہ بیٹا آپ ہی کا ہے نا؟ بولے ہاں مولانا وہ ایک آدمی ہے بار بار تنگ کر رہا ہے. تو ہم نے کہا پھر بچے سے جھوٹ کیوں بلوا دیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ چھوٹا بچہ مثل چھوٹا پیڑ ہے. چھوٹا پیڑ جب چاہو جدھر چاہو گھما دو، لیکن پیڑ چھوٹا پیڑ جب بڑا بن جائے گا نا تو گھمایا نہیں جاتا، پھر کاٹا جاتا ہے. ارے کیا کہہ رہا ہوں میں تو اسی انداز سے مجلس پڑھتا ہوں. مولا فرماتے ہیں گھر کی تربیت اچھی کرو. پتہ ہے ایک کائنات میں بہت بڑا نام گزرا، علامہ مقدس اردبیلی. بہت بڑا نام سنا ہوگا واقعہ، مگر آج مجھ سے سن لیجئے، روح کی وادیوں میں گلاب کھل جائے گا. علامہ مقدس اردبیلی، بچوں سنو، علامہ مقدس اردبیلی اتنے بڑے عالم گزرے ہیں، اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ جب کسی معاملے میں کتاب میں پھنستے تھے نا تو امیر المومنین کے روضے پہ جا کے علی کو سلام کرتے تھے اور میرا مولا قبر سے جواب دیتا تھا. پھر وہ مسئلے کو حل کرواتے تھے، واپس چلے جاتے تھے. اتنا بڑا عالم. پتہ ہے کیسے بنا؟ کیونکہ اس کا باپ نے تربیت ویسی دی. پتہ ہے ان کے والد ایک مرتبہ باغ میں کام کر رہے تھے. اردبیل، اردبیل کا نام سنا ہے؟ اردبیل مثل کشمیر، ٹھنڈی جگہ ہے، وہاں سیب کا کام بہت ہوتا ہے، سیب کے باغات ہیں. علامہ ایک دن اپنے کھیت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کام کر رہے تھے، کاشتکاری کر رہے تھے کہ جیسے ہی سورج چڑھا کہ انہیں احساس بھوک ہوا. جیسا ہی احساس بھوک ہوا نا رضا بھائی، پیچھے پلٹ کے دیکھا کہ نہر میں ایک سیب آ رہا ہے. جیسا ہی سیب کو دیکھا اٹھایا کھا لیا. اب میں دھیرے دھیرے پڑھوں گا، ذمہ داری آپ کی پڑھا رہا ہوں. سیب اٹھایا اور کھا لیا. جب بھوک مٹ گئی نا تو احساس ہوا کہ سیب میرا تو نہ تھا، یہ سیب تو کسی اور کا تھا. جیسے ہی انہوں نے کھایا نا تو علامہ نے یہاں ٹھہر کے ایک بات بتائی کہ چلو کھاتے وقت احساس نہ ہوا کہ کس کا کھا لیا. پھر دوہراؤ، کھاتے وقت احساس نہ ہوا کہ کس کا کھا لیا، کھاتے وقت احساس نہ ہوا کہ کس کا کھا لیا تو کھانے کے بعد تو احساس ہونا چاہیے کس کا کھا لیا. کھاتے وقت اگر احساس نہ ہو کہ کس کا کھایا ہے تو کھانے کے بعد تو احساس ہو جائے کہ کس کا کھایا ہے. علامہ کو احساس ہوا کہ میں نے اپنا تو نہ کھایا تھا. سیب اٹھایا، جو بچا کچا سیب تھا، فلاں آدمی کے پاس پہنچے، کہا صاحب یہ سیب کہاں سے آیا؟ اس نے راستہ بتاتے ہوئے پہنچا، کہا صاحب یہاں سے سیب آیا. جیسے ہی وہاں پہنچے سیب والے کے یہاں تو کہا یہ فلاں آدمی کا باغ ہے. وہ اس کے گھر پہنچے. پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں آیا ہوں. انہوں نے گھر پہ بٹھایا، بٹھانے کے بعد سمجھایا، سمجھانے کے بعد پوچھا کیوں آئے ہیں؟
کہنے لگے میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے. کہا پھر؟ کہا اجازت لینے آیا ہوں. کہا کیسی اجازت؟ کہا سیب جو کھایا ہے اسے حرام ہو گیا، وہ حلال بنا لو. اب یہیں سے سننا ہے اور مجلس گھر تک لے کے جانی ہے. کہا جو میں نے سیب کھایا ہے نا اس حرام کو حلال بنا لوں. انہوں نے کہا میری طرف سے اجازت ہے. وہ اجازت لے کے بڑے. انہوں نے کہا بھائیا ٹھہرو. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ سیب جس کھایا ہے نا باغ سے اس کا مالک دو ہے، ایک میں ہوں ایک میرا بڑا بھائی ہے. آدھے سیب کی اجازت ہے. اللہ جانے چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے بھیا، پوری دنیا کو دکھانا. آدھے سیب کی اجازت ہے. کہ پھر کہ آدھے سیب کی اجازت میرے بھائی سے لے لو. تو کہ اپنے بھائی کو بھی بلا لو. کہ میرا بھائی یہاں نہیں رہتا ہے، میرا بھائی نجف میں رہتا ہے. اب آپ کو نجف جانا ہوگا اجازت لینے. انہوں نے آدھے سیب کی اجازت لی. علامہ کے والد آدھے سیب کی اجازت لینے کے لیے چلے. اردبیل سے نجف 1200 یا 1300 کلومیٹر ہے، گوگل کر لینا بعد میں. 1200 یا 1300 کلومیٹر ہے. وہ سواری لے کے چلے. کیوں جا رہے ہیں بچوں؟ اجازت لینے. کس چیز کی اجازت؟ سیب کی نہیں، آدھے سیب کی. مجلس سمجھو، سیب کی نہیں، 50% سیب کی. 50 کی تو اجازت مل چکی نا. آدھے سیب کی اجازت لینے کے لیے آئے. جیسے ہی آئے بھائی کو دیکھا، سلام کیا. نجف کا اصول ہے جب کوئی رشتہ دار ملتا ہے کسی کو، وہ وہاں رہتا ہو تو وہ کہتا ہے آپ جائیے مولا کو سلام کیجئے، ہم آپ کے لیے کھانا لگاتے ہیں، ہم مہمان نوازی میں آپ کے لیے بچھاتے ہیں، آپ کے لیے ہم پلکیں بچھاتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، آپ جائیں. جیسے ہی وہ وہاں پہنچے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں. کہا مسئلے کا حل بعد میں ہوگا. ارے آپ پہنچے ہی نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں. آنے والے عالم نے کہا مسئلے کا حل بعد میں ہوگا، پہلے دہلیز امیر پہ سلام کر لیجئے، پھر میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. علامہ نے کہا نہیں، پہلے جو حرام کھایا ہے اسے حلال بناؤں گا. اللہ جانے مجمع پہنچ بھی رہا ہے کہ نہیں. پہلے میں نے جو حرام کھایا ہے وہ حلال بناؤں گا. کا مطلب کا حرام جو میں نے کھایا ہے وہ حلال کرنا ہے، بعد میں علی کو سلام کروں گا. علامہ نے ٹھہر کے پھر یہاں ایک بات بتائی کہ حرام کی کمائی سے روضہ علی پہ مت جانا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، حرام کی کمائی سے در علی پہ مت جانا. علامہ نے بتایا کہ پہلے حلال کمانا، حلال کھانا، پھر علی کو سلام کرنے جانا. اب میں نے پتا کیا کہ کوئی صاحب جو ہے وہ محلے سے بار بار 10 بار جا رہے ہیں، 11 بار جا رہے ہیں، 12 بار جا رہے ہیں، 13 بار جا رہے ہیں، 14 بار جا رہے ہیں. بار بار کربلا، بار بار کربلا، بار بار کربلا. جب میں نے بیک گراؤنڈ پتا کرنا شروع کیا تو پتا چلا بیوہ کا حق مارے بیٹھا ہے، بھائی کی زمین مارے بیٹھا ہے، پڑوسی کا حق مارے بیٹھا ہے، کسی کی زمین مارے ہوا بیٹھا ہے. کسی کو ٹوپی پہنا کے جا رہا ہے. جب میں نے پتا کرنا شروع کیا بھائی صاحب، بائی گراؤنڈ پتہ لگایا تو پتا چلا کہ کسی کو ٹوپی پہنا کے کربلا جا رہا ہے، کسی کو چونا لگائے کربلا جا رہا ہے، کسی کو جھوٹ بولے کربلا جا رہا ہے. بیوہ کا حق مارے ہوا ہے، بار بار کربلا. زمین مارے پڑا ہے، بار بار کربلا. بھائی بہن کا حق مارے پڑا ہے، بار بار کربلا. لوگوں کا حق مارے بیٹھا ہے، بار بار کربلا. امام نے فرمایا 1 نمبر کے پیسے سے آؤ. اللہ جانے میں کیا عرض کر رہا ہوں، عالم کا ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں. عالم نے بتایا کہ بار میں در علی پہ جانا، پہلے جو حرام کھایا ہے اسے تو حلال بنا لو. اب کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ میں کسی کو ٹارگٹ بنا رہا ہوں. میں تو ویسے ہی کئی سالوں کے بعد آیا ہوں. مرشد آباد والوں، میں تو صرف پانی بہا رہا ہوں، جہاں گڈھا ہوگا وہاں بھر جائے گا. میں تو صرف پانی بہا رہا ہوں. یہ کوئی یہ نہ سمجھے ہاں اگر چہرہ اتارے گا تو میں ضرور سمجھ جاؤں گا. ایک اور صلوات پڑھو پر محمد مولا تمہیں سلامت رکھے، ہے نا. میں تو ایک بات بتا رہا ہوں، کربلا جاؤ. میں کربلا جانے کا مخالف نہیں ہوں، کربلا بار بار جاؤ. اگر تم نہ جاؤ گے تو کون جائے گا؟ کیونکہ کربلا کی زمین تمہاری مٹی میں ہے. جو زمین کربلا کی ہے نا، تم اسی مٹی سے بنائے گئے ہو. اگر کربلا جا رہے ہو تو تعجب کون سی بات ہے، چمبک چمبک کو کھینچتا ہے.
ارے چمبک کچڑے کو تھوڑی نہ کھینچتا ہے, لکڑی کو کھینچتا ہے چمبک. چمبک تو چمبک کو نہ کھینچے گا, جہاں کی زمین ہے وہ زمین بلا لے گی. کربلا جاؤ, تمہاری جاگیر ہے, مگر 2 نمبر کے پیسے سے مت جاؤ. پتہ چلا شراب پی رہا ہے, سب سے بڑا کربلائی. جوا کھیل رہا ہے, سب سے بڑا کربلائی. محلے میں لڑوا رہا ہے, سب سے بڑا کربلائی. ایک دوسرے میں خلاف بول رہا ہے, سب سے بڑا کربلائی. میری انجمن تیری انجمن کر رہا ہے, سب سے بڑا کربلائی. میری مجلس تیری مجلس کر رہا ہے, سب سے بڑا کربلائی. میرا آسا خانہ تیرا آسا خانہ کر رہا ہے, سب سے بڑا کربلائی. میرا ممبر تیرا ممبر کر رہا ہے, سب سے بڑا کربلائی. اگر یہ کر رہا ہے تو وہ کربلائی نہیں ہے, وہ ہرملائی ہے. ہو گئی مجلس. نعرہ حیدری. میں کہہ رہا ہوں جاؤ کربلا, مگر اپنے پیسے سے جاؤ, کسی کو ٹوپی پہنا کے مت جاؤ. خوب جاؤ کربلا. 2 نمبر کی کمائی سے تم کربلا گئے اور وہاں دفن ہو گئے تو کوئی فائدہ نہیں. 1 نمبر کی کمائی سے کھا پی کر کے رشتہ دار پریواروں کا خیال رکھ کر یہیں کی کربلا میں دفن ہو گئے. تو یاد رکھنا, جب امام کا ظہور ہوگا نا تو 2 نمبر کے پیسے سے کربلا میں دفن ہوگے تو پتہ نہیں کہاں سے نکالے جاؤ گے. 1 نمبر کے پیسے سے مرشد آباد کے کربلا میں دفن ہو جاؤ گے تو اوریجنل کربلا سے نکالے جاؤ گے. دفن بھی ہو گئے نا تو فرشتے اٹھا کے لے جائیں گے, وہیں پھینکو. یہ شیطان کی اولاد ہے, اسے وہیں لے جا کے رکھو. کیونکہ ہمارا کام کیا ہے نا, سب کچھ شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے. چوری شیطان کروا رہا ہے, جھوٹ شیطان کروا رہا ہے, بہترین گھر شیطان بنوا رہا ہے اور لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی, یہ سب میرے رب کے کرم سے ہے. شیطان بھی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے مسکرا رہا ہے, یہ چوری میں نے کروائی, لکھ رہا ہے اللہ کے برکت سے. نماز میں نے چھڑوائی, کہہ رہا ہے اللہ کے کرم سے. آپ نے دیکھا نا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا کرم سے ہے. شیطان بھی چہرے پہ مار رہا ہے, ہائے ہائے ہائے, ارے احسان فراموش میرا نام لکھ دیتا, سب کچھ میں کروا رہا ہوں. چوری میں کرا رہا ہوں, نماز میں چھوڑوا رہا ہوں, سب کچھ تو میں کروا رہا ہوں. پھر 2 نمبر کے پیسے سے کربلا جانے سے اچھا ہے کہ 1 نمبر کے پیسہ کما کر دل میں تمنائے کربلا رکھ کر یہیں مر جاؤ. جب امام آئے گا نا تو اسی کربلا سے نکالے جاؤ گے. امام کہیں گے تم غربت کی وجہ سے نہیں آ پائے, کوئی بات نہیں ہے, ہم تمہیں خواب میں بھی کربلا دکھائیں گے. کربلا 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 حیدری. امام نے کہا آؤ, کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے. پھر سنو, کرب و بلا تو جانا, بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا. اگر کربلا نہیں جا پا رہے ہو تو کم سے کم ارادہ تو کرو کہ مولا مجھے بلائیں. کیا آدھار کارڈ پہ جاؤ گے کربلا؟ تم نے کیا ہے کربلا جانے کے لیے؟ بنوایا ہے پاسپورٹ؟ کتنے لوگوں نے بنایا ہے بتا دے ذرا سا مجھے. کیسے جاؤ گے کربلا؟ آدھار کارڈ سے جاؤ گے؟ کیا ہے حسین کے لیے؟ امام بلا نہیں رہے, امام بلا نہیں رہے, امام بلا نہیں رہے, تم کر کچھ نہیں رہو, امام بلا نہیں رہے. معاف کرنا, امام پہ تہمت مت لگاؤ, دنیا کو بے وقوف بنا سکتے ہو, امام کو نہیں. کہ امام بلا نہیں رہے, معاف کرنا, وقت کے حبیب ہو جو حسین خط لکھ کے بلائے گا. وقت کے حبیب ہو جو حسین خط لکھ کے بلائے گا. میں گھر گیا ہوں نرغیادہ میں, کرو تو حسین کے لیے کچھ.
فرماتے ہیں جب کوئی کربلا آتا ہے رسول تو اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے. ایک صاحب کربلا گئے اور ایک صاحب واپس آئے تو ایک صاحب سوننے لگے. تو اس نے کہا سون کیا رہے ہو؟ کہا نبی کی حدیث ہے جو کربلا جاتا ہے اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے, تیری بدن سے نہیں آ رہی ہے. تو اس نے کہا میں نے کہا ہے نا پوری حدیث سنا کرو, اچھا اصلاح چاہیے, پوری حدیث سنا کرو, آدھی نہیں. کا مطلب کا رسول نے یہ بھی تو کہا ہے نا رجسٹرڈ جہنمی, کبھی جنتی کی بو نہیں سن سکتا. ارے میرے بدن سے آ رہی ہے, تو جہنمی ہے. جہنمی کبھی جنتی کی بو بھی نہیں سن سکتا. کہ کربلا جاؤ. علامہ کے والد نے بتایا 2 نمبر کے پیسے سے زیارت امیر مت کرنا, 1 نمبر کے پیسے سے کربلا جانا ہے نا. اب 1 نمبر کا پیسہ بنے گا کیسے, وہ تمہارے وہاں کا عالم بتائے گا. 1 نمبر کے پیسے سے کربلا آؤ. انہوں نے کہا پھر آئے کس لیے ہو؟ کہ بعد میں امیر کو سلام کروں گا, پہلے جو حرام کھایا ہے. 5 منٹ اور پڑھ لوں, 5 منٹ. پہلے جو حرام کھایا ہے اسے حلال بنا لوں. کہ آپ نے حرام کیا کھا لیا؟ کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے اور آدھے سیب کی اجازت میں آپ کے بھائی سے لے چکا اور آدھے سیب کی اجازت آپ سے لینی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایک شرط پہ اجازت دوں گا. کہا شرط کیا ہے؟ کہا ایک میری بیٹی ہے اس سے آپ کو شادی کرنی ہوگی. جیسے ہی علامہ نے ہاں کرنا چاہا نا روک دیا. کہا ٹھہرو, پہلے میری بیٹی کے عیب سنتے جاؤ. میں ان میں سے نہیں ہوں کہ دوسرے کا گھر دکھا کے رشتہ دکھا لوں. میں دوسرے کا بزنس دکھا کر شادی کر لوں. دھوکے کا نام شادی نہیں ہے, یقین کا نام شادی ہے. کہ پھر کہ میری بیٹی میں عیب ہے. کہ کیا عیب ہے؟ کہ میری بیٹی اندھی ہے, میری بیٹی بہری ہے, میری بیٹی اپاہج ہے. کہاں؟ کہ پھر بھی کروں گا. کہ علامہ ہو کیا گیا ہے؟ اپاہج ہے میری بیٹی. علامہ نے کہا دیکھو 40 سے 50 سال تو جی چکا, اب معاملہ اس پار کا نہیں ہے. بھائی صاحب اب معاملہ اس پار کا نہیں ہے, اب معاملہ اس پار کا ہے. اب معاملہ مال کا نہیں ہے, معاملہ اعمال کا ہے. کتنے سال جیوں گا؟ 10 سال 20 سال, اس کے بعد مر جاؤں گا. اس کے بعد میں مر جاؤں گا. مگر جو حرام غذا کھایا ہے 1 سیب نہیں, آدھا سیب تو فائنل ہو چکا نا اردبیل میں, اور آدھا سیب ہے. سوچو آدھا سیب بچوں, آدھا سیب تمہیں سمجھا رہا ہوں, آدھا سیب. 1 سیب میں تو آدھا فائنل ہو گیا نا اردبیل میں. آدھا سیب جو کھایا ہے اسے حلال بنانا ہے. اور شرط کیا ہے؟ بیٹی سے شادی کرو جو اپاہج ہے, جو بہری ہے, جو گونگی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی بسم اللہ میں کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ اب جو حرام کھایا ہے اسے ہی حلال بنانا ہے. ارے کیا کہہ رہا ہوں, اب جو حرام کھایا ہے نا فیروز بھائی اب اسے حلال بنانا ہے. کہا ٹھیک ہے, رشتہ طے ہوا, معاملہ طے ہوا. جیسے ہی کمرے میں آئے علامہ, بیوی نے سلام کیا. نہیں پہنچے آپ, میں نے کیا کہا؟ بیوی نے سلام کیا, علامہ چوک گئے. باپ نے تو کہا تھا بہری ہے, باپ نے تو کہا تھا گونگی ہے. کہا جاؤ ریسرچ کر لینا, سائنس پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, سائنس پڑھنے والے بیٹھے ہیں, جا کے ریسرچ کر لینا. جو بہرا ہوتا ہے نا وہ پیدائشی گونگا ہوتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, جسے سنائی نہیں دیتا نا وہ بولتا بھی نہیں ہے, ہے نا. یہ ریسرچ ہے. کیوں؟ اس لیے ہے کیونکہ اگر وہ سنے گا تو چیخ چیخ کے مر جائے گا. اللہ نے دونوں جگہ بند رکھے ہیں, ہے نا. یہ ریسرچ کر لینا بعد میں جا کر. علامہ کو جیسے ہی سلام ملا تو علامہ نے کہا کیا کسی اور سے شادی ہو گئی؟ کیونکہ باپ نے کہا تھا کہ بیٹی بہری ہے, باپ نے کہا تھا بیٹی گونگی ہے. جیسے ہی سلام کیا بیٹی سامنے آ گئی, علامہ تم پر میرا سلام. جیسا ہی سلام عرض کیا نا, جملہ سننا ہے, دہلیز امیر المومنین کو چومنا ہے. کہا میرا سلام. علامہ نے کہا وعلیکم السلام. کہا آپ کے باپ نے تو مجھ سے کہا تھا آپ بہری ہیں, آپ گونگی ہیں, آپ اندھی ہیں, آپ اپاہج ہیں. بیٹی نے ہاتھوں کا بوسہ دیا, دینے کے بعد کہا علامہ میرے باپ نے غلط نہیں کہا, میں اندھی بھی ہوں, میں بہری بھی ہوں, میں گونگی بھی ہوں, میں اپاہج بھی ہوں. کہا کیسے؟ کہا میں اپاہج اس لیے ہوں کیونکہ
مرضی پروردگار کے خلاف میں نے گھر سے قدم نہیں نکالا. اللہ جانے اگر مرشد آباد کی یہی سننے کا حق ہے تو کوئی گلہ نہیں ہے. میرے پاؤں کبھی گھر سے مرضی پروردگار کے باہر نہیں نکلے. میں گونگی ہوں کیونکہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. میں بہری ہوں کیونکہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی. میں اندھی ہوں کیونکہ میں نے کبھی بھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. اب جملہ سنو, میں اپنی پوری طاقت لگا کے امیر تک پہنچوں گا. آپ پوری طاقت لگا کے نجف تک کا سفر کرنا. اللہ مجھے پڑھ دیتا تو اڑ اڑ کے یہ جملہ فرشتوں کے بیچ میں پڑھتا. چلو آپ کو فرشتہ بناتا ہوں اور یہ جملہ پڑھتا ہوں. اب اپنی نہیں فرشتوں کی عزت بچا لینا. فرمایا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ آخر ایسی بیٹی آئی کیسی کہ جب میرا بابا دہلیز امیر المومنین پہ جھاڑو لگاتا تھا تو میرے بابا کو بشارت ہوئی کہ فلاں سے شادی کر لے. میرے بابا نے شادی کیا. جب میں آغوش مادر میں آئی تو میرا بابا ہاتھوں پہ لیے ہوئے دہلیز امیر المومنین پہ آیا. آنے کے بعد کہو مانے کن, اے محبر دل, اے بادشاہ, اے نباد شرح, اے موریث افلاک, اے زوج بطول, اے داماد رسول, اے خطیب منبر سلوری, اے فساد و بلاغت کے مالک, اے آدم کی دعا پوری کرانے والے, اے نوح کی کشتی کو چٹکی سے پار لگانے والے, اے یعقوب کے اندھے کنویں میں دشت چراغا فرمانے والے, اے یونس کو بطن ماہی سے نجات دلانے والے, اے موسیٰ کے شانے کو پکڑ کے دریائے نیل پار کرانے والے, اے عیسیٰ کو مردوں کا زندوں کا ہنر کرنے کا سلیقہ بتانے والے, اے حلال مشکلات, اے مولا کائنات, اے غدیر کے دلہا, اے کعبے میں ولادت پانے والے, اے مسجد میں شہادت پانے والے, اے آدم کے مددگار, اے نوح کے مددگار, اے عیسیٰ کے مددگار, اے دریاؤں میں روانی دینے والے, اے سمندر میں پائیدانی دینے والے, اے ہوا میں زور دینے والے, اے فضا میں شور بخشنے والے, اے کلیوں میں ڈھک دینے والے, اے خاروں میں کھٹک پیدا کرنے والے, اے حلال مشکلات, اے مولا کائنات, اے لسان اللہ, اے ید اللہ, اے وجہ اللہ, اے وجہ اللہ, اے وجہ اللہ, اے کرم اللہ, اے اللہ کے لہجے میں کلام کرنے والے, اے شب ہجرت محمد بن جانے والے. جب تو نے بیٹی دی ہے تو اب میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ مجھے داماد بھی تم دینا, کیونکہ جس کے پاس جاؤں گا, جس سے کہوں گا, وہ اپنے حساب کا داماد دے گا. بیٹی پاکیزہ ہے تو داماد بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. وہ ظلم کر رہا ہے, پوری محنت کر کے پڑھ رہا ہوں, پوری محنت کلیجہ نکال کے تمہاری ہتھیلی پہ رکھ رہا ہوں. جب بیٹی پاکیزہ ہے تو داماد بھی پاکیزہ چاہیے. جب آپ اردبیل سے نجف سیب نہیں آدھے سیب کی اجازت لینے آئے تو میرا بابا سمجھ گیا آپ آئے نہیں ہو, علی نے داماد بنا کے بھیجا. یہ علی کا وعدہ تھا جو علی نے نبھا دیا, تم بھول گئے, علی نہیں بھولا. اب جملہ کہوں اور لے بھی جانا ہے, چہرے پہ دکھنا بھی ہے. جب دل میں ایمان ہو, مائک سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں, جب دل میں ایمان ہو تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے. اگر نہیں سمجھو گے تو پورا پڑھ دوں گا. ہاں جلدی سمجھو. جب دل میں ایمان ہو, مرشد آباد والو,
چچا پڑھ دوں؟ جب دل میں ایمان ہو تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے، اور جب دل میں ایمان نہ ہو تو پورا پورا کھا جائے پھر بھی جنت میں جانے کی تمنا۔ چچا جب دل میں ایمان ہو نا تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے کہ اسے حلال بنا لو۔ جوانوں جب پورا پورا بے ایمان ہو، جب رجسٹرڈ بے ایمان ہو تو پورا کھا جائے۔ اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، کہیں اور مت لے جانا۔ حق کھا جائے گھر کا پورا پورا تب بھی جنت میں جانے کی تمنا کرتا ہے۔ ایک تو کڑوا اوپر سے نیند چڑھا، ایک سلوات پڑھو نا پر محمد والے جنت میں جانے کی تمنا کر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جنت تجھے دیکھ کے الگ بھاگ جائے۔ یہ اور جنتی بعد میں جانا۔ علامہ نے بتایا جب دل میں عشق اہل بیت ہو تو انسان آتا نہیں ہے، بلا لیا جاتا ہے نا؟ یہ تمنا ہے دل میں اہل بیت کی، دیکھ رہے ہیں؟ ورنہ بغض اہل بیت میں لوگوں نے کیا نہ کیا۔ آج پاکستان میں بل پاس ہو رہا ہے بغض اہل بیت میں کہ یزید جیسے ملعون کو رضی اللہ کہہ دو۔ یہ دیکھ لیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں راجنیتی کتنی بڑی ہے۔ خدا کا شکریہ ادا کرو کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہو، یہ شکریہ ادا کرو کہ ہندوستان میں ہو۔ یہاں آپ جب جلوس نکالتے ہو تو آگے بھی پرشاسن ہوتی ہے، پیچھے بھی ہوتی ہے نا؟ کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ہندوستان تمہیں پورا اسکارٹ دیتا ہے۔ شکریہ ادا کرو ہندوستان کا کہ آپ ہندوستان میں ہو، یہاں کوئی بل ول پاس نہیں ہوتا۔ جن کے باپ کے نام قرآن اندازی سے نکالے جاتے ہوں وہ آج بل پاس کروانے بیٹھے ہیں کہ یزید کو صحابہ کہو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ سوشل میڈیا سے لوگ بیٹھے ہیں کہ نہیں بھائی؟ یزید جیسے کو صحابہ کہو۔ آپ راجنیتی نہیں دیکھ رہے کتنی بڑی ہے؟ اگر یزید صحابہ ہو گیا تو معاذ اللہ یہ حسین کے مقابلے میں یزید لا رہے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں؟ یزید کل بھی لعنتی تھا، یزید آج بھی لعنتی ہے، یزید تا قیامت لعنتی رہے گا۔ ہم نے پاکستان والوں تک ایک پیغام دیا کہ بعد میں یزید کو رضی اللہ کہنا، پہلے حضرت علی کا شکریہ تو ادا کر لو۔ یہ 39 دن تک جھنڈا لے جانے والے اور جھنڈا پھینک جانے والے، کیونکہ علم تو 40ویں دن ملا نا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ علی نے مرحب کو مار دیا، ورنہ مرحب تمہارے چلتے پھرتے جعلی صحابہ کو کب نہ مار چکا ہوتا۔ کب نہ مار چکا ہوتا۔ علی کا شکریہ ادا کرو کہ علی نے مرحب مار دیا، ورنہ علی مرحب نہ مارتے تو کب نہ تمہارے جعلی صحابہ کو، چلتے پھرتے صحابہ کو مار چکا ہوتا مرحب، اور نہ مرحب مار چکا ہوتا اور نہ تم اسمبلی میں بل پاس کرواتے۔ یہ بھی تو شکریہ ادا کرو علی کا کہ علی نے مرحب کر دیا۔ سب شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ اب آواز بن جانا۔ کون کہتا ہے صحابہ کو نہیں مانتے؟ قمبر کو ہم مانتے ہیں، مقداد کو ہم مانتے ہیں، مانتے چچا ابو ذر کو ہم مانتے ہیں، سلمان کو ہم مانتے ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ برے کو صحابی نہیں مانتے، صحابی کو برا نہیں مانتے۔ ایک صلوات پڑھو نا بر محمد وال۔ مجلس تمام۔ ہم شیعہ قوم کے زندہ نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کہنا چاہتے ہیں، ہم صحابی کو پانی نہیں مانتے، دودھ مانتے ہیں۔ اب بتاؤ پانی مہنگا ہے یا دودھ؟ ہر کوئی کہے گا دودھ مہنگا ہے۔ ہم صحابی کو دودھ مانتے ہیں۔ پتہ ہے دودھ کیا ہے؟ آب مضاف ہے، خود پاک ہے مگر دوسروں کو پاک نہیں کر سکتا۔ اہل بیت مثل پانی ہے، خود بھی پاک ہیں، جو اس میں آ جائے اسے بھی پاک کر دیں گے۔ دودھ میں نجاست گری تو سب نجیس۔
پانی میں نجاست گرا اور پانی پر ہو تو اسے بھی پاک کر دے گا. یہ اہل بیت کی عظمت ہے. لوگ بغض علی میں کانا اٹھا لے کے گئے, بڑے بڑوں کو اٹھا دیا. جسے فاطمہ نے نگاہوں سے گرا دیا وہ کبھی نہیں اٹھ سکتا, اور جسے فاطمہ نے اٹھا دیا وہ کبھی نہیں گر سکتا. آپ نے دیکھا علامہ نے بتایا آؤ کربلا مگر خدا کے لیے. پھر آخری پیغام جا رہا ہوں آپ کے بیچ سے, کربلا 2 نمبر کے پیسے سے مت جانا, کربلا 1 نمبر کے پیسے سے جانا. خوب جاؤ مگر 1 نمبر کے پیسے سے, بار بار جاؤ مگر حرام کی کمائی سے نہیں, حلال کی کمائی سے کربلا جاؤ. جب تمہارا بیک گراؤنڈ پتہ لگایا جائے تو پتہ نہ چلے کہ تم غاصبوں میں سے ہو, ہے نا بھائی صاحب. پتہ ہونا چاہیے کہ آپ حسین کے چاہنے والے ہو. امام فرماتے ہیں جب تم کربلا آؤ گے تو دیکھو گے تمہارا 12واں امام گھٹنیوں پر چلتا ہوا دکھائی دے گا. آؤ کربلا, آؤ کربلا. مولا ہم نے کربلا نہیں دیکھی, مولا بلا لو کربلا. مولا دل نہیں لگتا, مولا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کربلا, مولا ہم آنا چاہتے ہیں کربلا. پتہ ہے امام نے آواز دیا حل من ناصر ینصرنا, حل من ناصر مغیث یغیثنا. ہے کوئی میری مدد کرنے والا, ہے کوئی میری نصرت کرنے والا. کربلا جاؤ, حسین تمہیں آواز دے رہا ہے. عزادارو مجھے احساس ہے کہ آج 28 سفر ہے, مگر ایک جملہ کہوں عزادارو, یہاں پر میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں, میرے جوان بھی بیٹھا ہے. میں اپنے بزرگ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے بزرگوں ذرا مجھے انصاف سے بتانا, آپ نے کم سے کم 30-40 تو جنازے میں شامل ہوئے ہوں گے نا. جوانوں تم 20 سے 30 جنازے میں شامل ہوئے ہوگے نا. میری طرف دیکھو, کیا تم نے کبھی کوئی ایسا جنازہ دیکھا کہ جو ایک بار نکلا ہو تو دوبارہ گھر میں آ گیا ہو؟ سمجھ گئے تو روتے روتے گھر جاؤ گے, سمجھ گئے تو ماتم کرتے کرتے گھر جاؤ گے. جوانوں آج کی رات سسکیوں والی نہیں ہے, آج کی رات تو ہچکیوں والی رات ہے. میں جملہ پڑھوں, پتہ ہے آج کی رات کون رات ہے؟ آج کی رات زینب حسن کو کھو چکی ہے. پھر پڑھوں عزاداروں, آج کی رات حسن کو جگہ دے دی گئی ہے. عزاداروں میں زیادہ دیر مسائل نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ گھر میں جب جنازہ ہو نا تو 2 طریقے کے لوگ آتے ہیں. مسلم بھائی 2 طریقے کا مجمع آتا ہے. پتہ ہے ایک مجمع وہ آتا ہے جو پڑوسی ہوتا ہے, ایک مجمع وہ آتا ہے جو گھر والا ہوتا ہے. جو پڑوسی ہوتا ہے نا وہ سوچتا ہے جلدی سے جنازہ دفن ہو جائے, ہم اپنے گھر چلے جائیں. مگر جن کے گھر کا جنازہ ہوتا ہے نا وہ بار بار جنازہ پکڑتا ہے. دیکھا ہوگا نا, بار بار جنازہ پکڑتا ہے. لے جانے والوں تھوڑا دیر اور رک جاؤ, لے جانے والوں تھوڑا دیر اور رک جاؤ, لے جانے والوں تھوڑا دیر اور رک جاؤ. اب ایک جملہ کہوں, رو سکتے ہو تو رو لینا. ایک جملہ کہوں عزادارو, لے جانے والوں تھوڑا دیر رک جاؤ. تم فاطمہ کے پڑوسی نہیں ہو, تم فاطمہ کے گھر کے ہو. ایسے نہیں ہوتا ماتم. پتہ ہے آج جب تم ماتم کرو گے نا تو ام فروا یہیں پر بیٹھی ہوگی, عزادارو زینب یہیں پر ہوگی. عزادارو مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے اور مجلس تمام ہو جائے گی. مگر ایسے نہیں رویا جاتا. جن کے گھرانوں سے جنازہ نکلے نا محلے کو پتہ چل جاتا ہے ان کے گھر میں موت ہو گئی ہے. اور آج تو ایک نہیں نا 2 جنازے آئیں گے. ایک رسول خدا کا جنازہ ہوگا, ایک امام حسن کا جنازہ ہوگا. عزادارو ذرا مجھے انصاف سے بتاؤ, جب کسی کے گھرانے سے جنازہ نکلتا ہے تو کیا دوبارہ جاتا ہے؟ دوبارہ نہیں جاتا نا, ایک بار نکل جاتا ہے تو دفن ہو جاتا ہے. جوانوں یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہارے گھر سے ایک بار جنازہ نکل جائے تو دوبارہ نہیں جاتا. مگر یہ بھی قسمت فاطمہ کے بیٹوں کی ہے. حسن کا جنازہ ایک بار نکلا, دوبارہ عزادارو سنو گے, دوبارہ واپس آ گیا.
ابھی مجھے اس مرحلے پہ نہیں آنا ہے، ابھی تو مجھے سخت ترین مصائب پڑھنے ہیں کیونکہ حسن کا جنازہ آئے گا، مگر ابھی نہیں آئے گا، جب میں اشارہ کروں گا تب آئے گا۔ آج مجھے پڑھ لینے دینا میرے بھائی۔ جیئیں گے تو اگلے سال مولا ان بچوں نے تمہارا جنازہ اٹھایا ہے، مولا ان بچوں سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو جناب حور کے صدقے میں معاف کرنا مولا۔ مولا جیئیں گے تو اگلے سال پھر تمہارا جنازہ اٹھائیں گے مولا۔ مولا ان بچوں نے بڑی محنت کی ہے، میں مولا ان کی عزاداری قبول فرمانا۔ جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ عزادارو جملہ سنو کہ عزادارو مجلس تمام ہو جائے گا، سنو۔ جو کمزور دل والے بیٹھے ہیں نا وہ مجھے معاف کریں گے، کیونکہ جنازہ حسن کا ہے، جنازہ رسول خدا کا ہے۔ مجھے 2 جملے پڑھنے ہیں اور آواز گریہ بلند ہو گئی، میں وہیں سے ممبر پہ اتر جاؤں گا۔ 2 معصوم کا جنازہ تمہارے بیچ میں آئے گا، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں جس کے گھر سے ایک جنازہ نکل جائے نا کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ تمہارے گھر سے تو 2 جنازے نکلنے والے ہیں نا۔ عزادارو کلیجہ پکڑ لو کیونکہ میں مصائب کا آغاز کروں۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے امام حسن کو زہر دیا گیا۔ عزادارو پتہ ہے کون سا زہر دیا گیا؟ جب میں نے تاریخ پڑھی نا تو پتہ چلا وہ مسلمانوں نے اس دور کے قسم کھا رکھی تھی کہ ہم یہ جانوروں پر بھی زہر استعمال نہیں کریں گے۔ جو جانوروں پہ بھی زہر نہ دیا گیا نا وہ فاطمہ کے بیٹے حسن مجتبیٰ کو دے دیا گیا۔ عزادارو جب حسن مجتبیٰ کو 9 بار زہر دیا گیا، عزادارو سنبھال سکتے ہو تو سنبھالنا، 9ویں بار زہر اثر کر گیا۔ عزادارو حسن مجتبیٰ سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے گھر پر آئے، دروازے کو پیٹا، ام فروا دروازہ کھول۔ عزادارو ام فروا نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ حسن مجتبیٰ کا امامہ گلے میں پڑا ہوا ہے، غالبان چاک ہے۔ ام فروا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے علی کے بیٹے کیا ہوا تمہیں؟ کہ مسلمانوں نے محمد سمجھ کے زہر دے دیا۔ اے عزادارو ام فروا جلدی سے بستر پہ لٹا، میرا کلیجہ لہر رہا ہے، میرا کلیجہ گرم ہو رہا ہے۔ اے عزادارو حسن مجتبیٰ بستر پہ لیٹے۔ اے عزادارو اب ایک جملہ پڑھوں، جو زہر کھا کے بستر پہ لیٹ جائے نا وہ کائنات کے امیر بیٹا حسن ہے، جسے تیروں پہ لٹا دیا جائے نا وہ کائنات کا غریب بیٹا حسین۔ جزاکم اللہ، چاہیے نہ کرنا، خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ عزادارو پتہ ہے حسن لیٹے، فروا کلیجہ دھڑک رہا ہے، فروا میرے قاسم کو اٹھا، فروا میرے قاسم کو اٹھا، فروا میرے قاسم کو اٹھا۔ ایک جملہ پڑھوں، میں بتاؤں قاسم کی عمر کتنی تھی حسن کے شہادت کے وقت؟ بس اتنی ہی عمر تھی جتنی کربلا میں حسین کے غریب بیٹی سکینہ کی تھی۔ 3.5 سے 4 سال قاسم کی عمر تھی۔ امام نے فروا کو فرمایا فروا میرے قاسم کو اٹھا، مگر جلدی نہ اٹھانا کیونکہ کسی کو مرنے کی خبر نیند میں نہیں دی جاتی۔ قاسم کو اٹھا کے میرے سینے پہ رکھ۔ عزادارو فروا نے ایک مرتبہ 3.5 سال کے قاسم کو اٹھایا، حسن مجتبیٰ کے کلیجے پہ رکھا۔ جیسے ہی کلیجے پہ رکھا قاسم نیند سے چوک گیا۔ اماں میں تو بستر پہ سو رہا تھا، اے اماں تو نے آگ کے انگارے پہ سلا دیا۔ حسن نے پیشانی چوم کے کہا بیٹا یہ آگ کا انگارہ نہیں، یہ تیرے باپ کا کلیجہ۔ جملہ سنو گے صدا؟ ابھی تو ماتم کرنا ہے نا، ایسے نہیں آتا جنازہ غریبوں کا۔ سنو عزادارو، حسن کو اٹھایا، حسن کو بٹھایا۔ سن سکتے ہو تو مصائب سنو۔ حسن نے اٹھایا اپنے آپ کو، حسن نے اپنے آپ کو بٹھایا، قاسم کو دیکھا۔ قاسم اب ایک دعا مانگنا، میری طرف دیکھو، میری ماں بہنوں مجھے معاف کرنا، یہ مصائب پڑھنے سے پہلے دعا کر دو کہ مجھے موت آ جائے۔ قاسم کو بٹھایا، قاسم جا کے پھوپھی کو خبر کر دے کہ تیرے بھیا کو زہر مل گیا۔ جملہ پڑھوں، اللہ نہ کرے کسی بہن کو حالت نیند میں اس کے بھائی کی شہادت کی خبر ملے۔ جملہ پڑھ رہا ہوں عزادارو، اللہ نہ کرے میری کسی بہن کو اس کے بھائی کی خبر حالت سونے میں ملے۔ سنو گے عزادارو، قاسم چلا
امام نے قاسم کو روکا، قاسم تو 3.5 سال کا ہے، پھوپھی کو کیسے بتائے گا کہ مجھے زہر مل گیا؟ بتاؤں کیسے کیا حسن نے؟ حسن نے قاسم کو بلایا، نیچے سے خاک اتاری، سر پہ ڈالنا شروع کیا۔ سن سکتے ہو تو سنو عزادارو، ہو کسی کا کلیجہ پتھر کا تو ماتم نہ کرے۔ اس حسن نے ایک مرتبہ خاک اٹھایا، قاسم کے سر پہ ڈالنا شروع کیا، قاسم کے سر پہ ڈالنا شروع کیا، پھر غالبان چاک کیا، یاسین کو اوپر کیا، میرے لال قاسم چلا جا، صرف پھوپھی کے سامنے کھڑے ہو جانا، تیری پھوپھی سمجھ جائے گی حسن کو زہر مل گیا۔ مگر جملہ سنو گے عزادارو، جیسے ہی رات کی تنہائی تھی نا، علی کی بیٹی کا جملہ سنو گے، قاسم کو بلایا، قاسم اگر میری بہن سو رہی ہو نا تو نہ اٹھانا، کیونکہ ابھی نماز شب کا وقت نہیں ہوا۔ علی کی بیٹی جب سو رہی ہو نا تو نہ اٹھانا، کیونکہ سوتے وقت میں زینب برداشت نہ کر پائے گی۔ کہا پھر قاسم دروازے کے پاس بیٹھ جانا، جیسے ہی بہن تجھے اس حال میں دیکھے گی نا تو بہن سمجھ جائے گی کہ مجھے زہر مل گیا۔ اے عزادارو، ادھر سے قاسم بڑھے، ادھر سے فاطمہ زینب کی خواب میں آ گئی، اے زینب اٹھ جا، میرے حسن کو زہر مل گیا۔ عزادارو، زینب نے سینہ پیٹا، اماں پرواہ، جملہ سنو، اماں فضا ذرا شمع تو روشن کرنا، بی بی ابھی نماز شب کا وقت نہیں ہوا۔ ارے فاطمہ خواب میں آئی تھی، میرے بھیا کو زہر مل گیا۔ عزادارو، جملہ سنو گے، ابھی جیسے ہی علی کی بیٹی نے دروازہ کھولا، دیکھا 3.5 سال کا قاسم، غالبان پھٹا ہوا، یاسین چڑھی ہوئی، گلے سے لگایا، اے قاسم میں سمجھ گئی تو یتیم ہونے والا ہے۔ آ گئی قیامت، ابھی نہیں آئے گا، مجھے پڑھنے دے میرے بھائی، جلدی مت کر۔ جملہ سنو گے عزادارو، میں مرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کا کلیجہ پتھر کا ہے جو اب جنازے پہ ماتم نہ کر پائے۔ قاسم کو اٹھایا، علی کی بیٹی نے گود میں لیا، بھائی کو تڑپتا ہوا دیکھا، حسن بے ہوش تھے، آنکھ کھلی، پرواہ میری بہن کو آواز دے دو، پرواہ میری زینب کو آواز دو۔ عزادارو، پرواہ نے ہاتھ جوڑا، بی بی پرواہ نے ہاتھ جوڑا، حسن تیری بہن تیرے پاؤں کے پاس بیٹھی ہے۔ جیسے ہی پاؤں کے پاس بیٹھا دیکھا، زینب کو پاس بلایا، زینب خدا حافظ، حسن جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے محمد سمجھ کے زہر دے دیا۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پڑھو، کلیجہ سنبھالو گے۔ مسلمانوں نے محمد سمجھ کے مجھے زہر دے دیا، میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ عزادارو، اب ایک جملہ پڑھوں، حسن اس دنیا سے چلے گئے، ابھی مسائب نہیں ہوا، اب پڑھنے جا رہا ہوں، کلیجہ سنبھالو۔ اگر اب بھی نہ رونا ہے نا تو تابوت حسن پکڑ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، کہ غریب کا جنازہ آ رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو نہیں ہے، مظلوم کا جنازہ اور آنکھوں سے آنسو نہیں، تم تو مظلوم قوم ہو نا۔ عزادارو، حسن اس دنیا سے چلے گئے، اب ایک جملہ پڑھوں، حسن وہ واحد شہید ہے جسے 2 کفن دیا، سمجھ گئے تو ماتم کرتے گھر جاؤ گے۔ حسن وہ واحد شہید ہے نا جسے 2 کفن ملا تھا۔ عزادارو، غسل ملا، کفن دیا، جنازہ اٹھا۔ عزادارو، ایک آواز آئی، ہم حسن کو نانا کے پہلو میں نہیں دفن ہونے دیں گے۔ ایک ملونہ نے سفید لال رومال دکھایا، 300 تیر ایک ساتھ چلے، 300 تیر حسن کے جنازے پہ آگے لگے۔ عزادارو، جیسے ہی لگے نا، حسین نے آواز دی، میں امام وقت بن کر، پہلا جملہ سنو حسین کا فیصلہ، میں امام وقت بن کر حکم دے رہا ہوں کہ جنازہ گھمایا جائے، گھر میں لایا جائے۔ عزادارو، جملہ سنو کہ اب آئے گا جنازہ۔ جیسے ہی باہر جنازہ اٹھا، حسن کا جنازہ گھر میں آیا، علی کی بیٹیوں نے بیٹھ کے تیر نکالنا شروع کیا، عباس نے جنازہ رکھا، خیمے میں آئے، زینب ذرا میری تلوار تو لانا، آ گیا جنازہ، ذرا میری تلوار لانا۔ کیا ہوا؟ ارے مسلمانوں میں اتنی طاقت، حسن کو دفن نہ ہونے دیا۔ حسین نے سمجھایا، اے میں
अपनी जगह को हटा दीजिए, हो गया। चलो इधर जाओ बेटा, जाओ, हो गया, चलो हाथ सुनो, अब हो गया, चलो चले जाओ। अब चलो इधर पकड़ के चलो, चुप चुप एकदम साफ नहीं पकड़ना, तो पकड़ के इधर इधर पकड़ के चलो, इधर पकड़ के चलो, पकड़ के चलो, ऐसा पकड़ के, ठीक है। आगे बढ़िए, बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़िए। किसान रुकिएगा मत, बढ़िए बढ़िए रुकिएगा मत, बढ़िएगा मत। इस साइड जाओ, इस साइड। एक साइड चल के चलिए। ना कोई दंग थी औलाद मुर्तज़ा की, ज़ाती ना कोई दंग थी औलाद मुर्तज़ा की। सारा मुआमला था, सारा मुआमला था इस्लाम की बका का। हाय हसन, हाय हसन,
گھر سے نکلا تابوت مصطفیٰ کا رسول ہے آزادہ امن تیروں کے زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کے زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن وہ چاٹ جس کی قلب سے لائے تھے جبرائیل پوشاک جس کی قلب سے لائے تھے جبرائیل اب اس کے ہے بدن پہ حد میں آ گیا حد میں آ گیا مایا رسول ہے شہزادہ امن تیروں کے زد میں آ گیا اچھے دیکھیے حسن پہ یوں جلتے ہیں لاشے حسن پہ یوں رنگین ہے لہو سے مغموم کا کفن کوئی کیسے جدا کرے کوئی مصطفیٰ سے اس کو کیسے جدا کرے ممکن نہیں ہے اس کے تک ملے پنجر تیروں کے زد میں آ گیا زہرا تیروں کے زد میں آ گیا زہرا
भलाइए भलाइए भलिए भलिए अंदर चलिए अंदर चलिए साइड दिया कम से कम रास्ता छोड़ दिया अंदर चलिए भाई अंदर चलिए सब भाई साइड हो जाओ भाई अंदर चले जाइए भाई रास्ता खाली करिए चलिए